السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم باب صوم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و فقر کے بیان میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طریقے سے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندو، اے میرے بندو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں مال کیوں نہیں دیا، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ تم میری نظر میں ذلیل تھے اس لیے میں تمہیں مال نہیں دیا، بلکہ میں تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ کہیں تم دنیا میں لگ کے مجھے نہ بھول جاؤ۔ تو آج ہم فضائل اعمال کے قصہ 3 سے انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی حالت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر و قانع لوگوں میں سے تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جل شانہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹلیاں بڑھی رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی سادہ زندگی اور سادہ زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اختیار کیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 چاند 2 چاند بلکہ 3 چاند گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور میرے محترم بزرگوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سادہ زندگی ہمارے لیے، میرے محترم بزرگوں، ماڈل ہے کہ بھی ہم بھی جو ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی سادہ زندگی کو اختیار کریں۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، وسعت دی تھی، صحابی تھے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر خواب کا تذکرہ کیا تو پھر فرمایا کہ عبدالرحمن تمہارے بارے میں تو یہ مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم رہ جاؤ گے۔ تو اب حالانکہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کیا۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا مال میرے کو جنت میں جانے سے روکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہوگا، مالدار لوگوں سے 5000 سال پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے یعنی فقر کا آ جانا میرے محترم اس کو یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، تو ہم اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں سادہ زندگی پہ رکھے اور ضرورت کے مطابق اللہ پاک ہمیں مال عطا فرمائے کہ جس سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی عافیت کے ساتھ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور اپنے آپ کو سادہ زندگی پہ لانے کی اللہ پاک ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔